اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، حاکری چینل کے ساتھ میں ہوں ثاقب حسین۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی خوبصورت قصہ آل نبی کے حوالے سے آپ کے پیش نظر کرنے جا رہا ہوں۔ آج امام موسیٰ کاظم جو امامت کے مولا بادشاہ کی اولاد میں سے امامت کے 7ویں تاجدار ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سرکار کا ایک بہت ہی خوبصورت قصہ ہے جسے سن کر آپ کا دل اس بات کی گواہی دینے لگے گا کہ واقعی میں نے اپنی پچھلی کتنی ویڈیوز میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام اور ان کی آل اولاد وہ شخصیات ہیں کہ جن سے صرف ہم انسان نہیں پیار کرتے بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے، اللہ کی تمام مخلوقات جس میں سے جنات، حیوانات اور ان میں سے انسان، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے منافق بھی ہیں، یہ بات ماننے والی ہے بالکل، لیکن ان کے چاہنے والے بھی بہت سارے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، منافق ہے، کسی نہ کسی کو تو جہنم کا ایندھن بننا ہے، تو وہ یہی لوگ ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو، چاہے وہ جنات میں سے ہوں۔ آقا علیہ السلام کی آل اولاد کے بہت خوبصورت واقعات ہیں جن کو سن کر آپ واقعی اس بات پر آپ رقص کریں گے، ناز کریں گے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے پیش نظر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم جو ہے وہ ہارون رشید اور مامون رشید اس کا جو بیٹا ہے اس کے دور کے ہیں۔ مامون رشید نے ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید میں رکھا جاتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب باہر نکالا جاتا تھا تو لوگ اتنے گروہ در گروہ امام کی زیارت کے لیے جاتے تھے، امام کے قدم چومنے کے لیے جھکتے تھے، امام کے قدم تک چومتے تھے۔ تو مامون رشید جو تھا وہ سرکار سے بغض رکھنے والا تھا، اس کا باپ بھی اور یہ مامون رشید بھی۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، یار میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، لوگ میری اتنی عزت نہیں کرتے جتنے یہ آل نبی جو پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں ان کی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ان کا ایسا انتظام کرو، ایسی کوئی ترکیب تم سوچو۔ وہ اپنے وزیر کو کہہ رہا ہے کہ تم کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے وزیر نے کہا، بادشاہ مجھے ایک دن کا ٹائم دیجئے، میں کل آپ کو آ کر ایک ایسی ترتیب بتاؤں گا، ایک ایسی ترکیب آپ کو بتاؤں گا کہ جس سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ پر کوئی بات بھی نہیں آئے گی۔ اب دوسرا دن ہو گیا، وہ وزیر آ کر کہنے لگا بادشاہ سے، اے بادشاہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم جنگل میں سے کچھ شیر پکڑیں، ہم جنگل میں سے کچھ شیر پکڑیں جن کو ہم ایک پنجرے میں بند کر دیں اور 7 سے 8 دن ہم انہیں بھوکا رکھیں، اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلائیں کہ سرکار آئیں اور ہمیں بتائیں، ہم کچھ شیر خریدنے لگے ہیں، ہمیں آ کر بتائیں کہ یہ ان میں سے اچھی نسل کا شیر کون سا ہے تاکہ ہمیں خریدنے میں آسانی ہو۔ تو بالکل ایسا ہی کیا گیا، انہوں نے 7 سے 8 شیر پکڑے، انہیں ایک پنجرے میں بند کر دیا اور 7 سے 8 دن انہیں بھوکا رکھا گیا، اور پھر انہوں نے ایک بندہ بھیجا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس قید میں کہ سرکار آئیں اور ہمیں، کیونکہ آپ آل نبی ہیں، آپ کو ہر چیز کا علم ہے، آپ اللہ کے پاس سے ہر چیز کا علم لے کر آئے ہیں، تو آپ آ کر ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں سے اچھی نسل کا شیر کون سا ہے تاکہ ہمیں خریدنے میں آسانی ہو۔ اب وہ امام سے دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ خیر امام علیہ السلام آ گئے، سرکار کا آنا تھا کہ انہوں نے سرکار اب پنجرے کے پاس، اس پنجرے کے پاس کھڑے ہیں جہاں پر شیر اندر بند ہے، تو انہوں نے سرکار سے کہا، سرکار آپ آگے جائیں نا، آگے جا کر آپ دیکھیں کہ اچھی نسل کا شیر کون سا ہے، پھر ہمیں بتائیں تاکہ ہم باہر سے ہی پتہ چل جائے، آسانی ہو خریدنے میں۔ سرکار کو اب انہوں نے پنجرے میں داخل کیا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اب سب لوگوں کی نظریں امام پر ہیں، مامون رشید کی بھی نظریں امام پر ہیں، اس کے وزیر کی نظریں بھی امام پر ہیں کہ اب یہ بھوکے شیر آل نبی کو چھوڑیں گے نہیں، اب یہ انہیں ختم کر دیں گے۔ اب شیر امام کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو ان کی خوشی دوبالا ہوگی، انہوں نے کہا اب تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہم پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ شیر تیزی سے امام کی طرف بڑھنے لگے، سب شیروں نے آ کر امام کی قدموں کا بوسہ لیا،
सब सरकार के पांव पर सर रखकर सो गए। सरकार ने दस्ते शफकत उन पर फेरा और सरकार ने मामून रशीद को कहा, मामून रशीद ये सारे ही अच्छी नस्ल के शेर हैं। उसने कहा सरकार सारे ही अच्छी नस्ल के, ये कैसे हो सकता है? सरकार ने फरमाया हमें पहचान ही वो सकता है जो अच्छी नस्ल का हो, जो अच्छी नस्ल से तल्लुक रखता हो, चाहे वो इंसानों में से हो, चाहे वो हैवानों में से हो, चाहे वो जिन्नात में से हो। हमें पहचान ही वो सकते हैं, यानी सरकार के कहने का मतलब है कि हमें पहचान ही वो सकते हैं जो अच्छी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। तो अब जो लोग, अब इंसानों के लिए भी यही है बिल्कुल। अब लोग कितने ऐसे मुसलमानों में से हैं, हम मुस्लिम्स में से हैं जो सरकार से नफरत करते हैं, सरकार की आल औलाद से नफरत करते हैं। एक बात, छोटी सी बात पर सरकार पर ये हो गया, ये हो गया, ऐसी बातें करते हैं सरकार की आल औलाद के बारे में। यही वो लोग हैं जो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक है, उनकी आल औलाद हक है और हक को माना जाता है, उस पर बहस नहीं की जाती, उस पर तानाज़नी नहीं की जाती। ये मुशरिकीन का काम था जो आज के मुसलमान कर रहे हैं। हमें इस बात पर नाज होना चाहिए कि हमारे सरदार वो हैं कि जिनकी जो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह के जितने भी आलम हैं उनमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले हैं। ये सिर्फ इस दुनिया में नहीं, ये हर जगह की बात हो रही है, हर आलम की बात हो रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाक़या सुनकर आले नबी के लिए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आपका प्यार और बढ़ गया होगा, आपके ईमान ताज़ा हो गए होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय का इजहार हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।